بیجنگ میں وزیراعظم شہباز شریف اور روسی صدر پیوٹن کی ملاقات۔ شہباز شریف کا تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی خواہش کا اظہار۔ باہمی تعلقات مزید مضبوط بنانے کا اعادہ۔ کہا پاکستان کو روس اور بھارت کے تعلقات پر کوئی مسئلہ نہیں، روابط کا احترام ہے۔ ہم بھی روس کے ساتھ بہترین تعلقات چاہتے ہیں۔ تیل کی خریداری سے تجارتی حجم بڑھا۔ ایسے پروٹوکولز پر دستخط ہو چکے ہیں جو دونوں ممالک کو مزید قریب لائیں گے۔ صدر پیوٹن کا سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس۔ شہباز شریف کو دورہ روس کی دعوت۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے۔ پاکستان اور چین کا مثالی دوستی مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ بیجنگ میں وزیر اعظم اور چینی صدر کی ملاقات۔ شی جن پنگ کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ کہا یقین ہے پاکستان چینی باشندوں اور منصوبوں کی حفاظت یقینی بنائے گا۔ شہباز شریف کا سی پیک کے اگلے مرحلے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کی خواہش کا اظہار۔ علاقائی سالمیت، خود مختاری اور ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر۔ شہباز شریف کی تاجک صدر سے بھی ملاقات۔ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دریائے راوی میں سیلاب کی صورتحال سنگین۔ ہیڈ سدھنائی کو بچانے کے لیے مائی سفورہ بند توڑ دیا گیا۔ پیر محل اور چیچا وطنی میں تباہی۔ ساہیوال کو ملانے والی سڑک پانی میں گم۔ فصلیں اور باغات بھی ریلوں کی نظر۔ کبیر والا میں مزید 6 آبادیاں زد میں آ گئیں۔ رابطہ سڑکیں ناکارہ، زمینی رابطہ منقطع۔ چناب میں خوفناک سیلاب، ملتان کو شدید خطرہ۔ آج رات انتہائی اہم۔ بستی جڑکھل کے قریب بند بوسن میں لیکیج۔ مقامی افراد اور انتظامیہ نے بروقت صورتحال کنٹرول کر کے علاقے کو تباہی سے بچا لیا۔ بستی والوٹ سمیت کئی آبادیاں زیر آب۔ ہیڈ محمد والا پر شدید دباؤ۔ پانی کی آمد 4,90,000 کیوسک سے بھی زیادہ۔ صورتحال بے قابو ہونے پر بند توڑنے کی تیاریاں۔ پاک فوج نے کنٹرول سنبھال لیا۔ سڑک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ بھارت سے ریلوں کی مسلسل آمد۔ دریائے ستلج میں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ گنڈا سنگھ والا پر بہاؤ 2,69,000 کیوسک۔ قصور کے مزید کئی گاؤں ڈوب گئے۔ اکاڑا، پاکپتن، بہاول نگر، بہاولپور، چشتیاں، برے والا اور وہاڑی میں عارضی بند ٹوٹ گئے۔ ہزاروں ایکڑ رقبہ متاثر، لاکھوں افراد بے گھر۔ سیلاب زدگان کی مدد اولین ترجیح۔ متعلقہ ادارے امدادی سرگرمیاں مزید تیز کریں۔ لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی یقینی بنائی جائے۔ NHA اور وزارت توانائی، مواصلات اور بجلی کی ترسیلات کی بحالی کے لیے فوری اقدامات کریں۔ وزیر اعظم کی ہدایت۔ شہباز شریف کا بیجنگ سے ورچوئل اجلاس میں صورتحال کا جائزہ۔ یورپی یونین کا سیلاب زدگان کے لیے $35 کروڑ ہنگامی امداد کا اعلان۔ جاں بحق افراد کے ورثاء سے اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی رحیم یار خان راجن پور اور مظفر گڑھ میں پیش کی انتظامات کی ہدایت۔ متاثرین کو تمام سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ متاثرہ اضلاع کے افسران سے کہا سیلاب زدگان کے لیے کھانے کا معیار مزید بہتر بنایا جائے۔ علیمین گنڈا پور کالا باغ ڈیم کے بعد صدارتی نظام اور نئے صوبوں کے بھی حامی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا آئندہ نسلوں کی بقا کے لیے کالا باغ ڈیم ناگزیر، تھوڑی بہت قربانی دینی پڑے گی۔ ماضی میں اسمبلی نے کوئی قرارداد منظور کی ہے تو اس کو ماننے کا پابند نہیں۔ ضرورت کے تحت ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنتا تو بات آگے بڑھ سکتی تھی۔ اب بھی مذاکرات کے حق میں ہوں۔ کوئٹہ سریاب روڈ پر شاہوانی اسٹیڈیم کے قریب دھماکہ۔ ترجمان سول اسپتال کے مطابق دھماکے میں 13 افراد جاں بحق، 30 زخمی ہوئے۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ تحقیقات جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی شدید مذمت۔ سرفراز بگٹی کا دہشت گردوں کے عزائم ناکام بنانے کا عزم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ اجلاس سے پہلے نئی پیش رفت۔ کیا ججز سمجھتے ہیں کہ وہ آئینی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں؟ جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کو خط۔ روسٹر کی تیاری اور مقدمات فکس کرنے میں شفافیت کی کمی کا تذکرہ۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں میں تیزی۔ مسلسل بمباری میں مزید 100 شہادتیں۔ امداد کے منتظر 32 افراد بھی شامل۔ بھوک سے بھی 13 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ سعودی کابینہ کی غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے عالمی کوششوں کی حمایت۔ ولی عہد محمد بن سلمان کے زیر صدارت اجلاس۔ مسئلہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے لیے سفارتی کوششوں کا جائزہ۔
کراچی شارع فیصل پر ٹریفک حادثہ، مال بردار ٹرک تیز رفتاری کے باعث الٹ گیا، ڈرائیور ریسکیو، حادثے کے باعث کار ساز سے شارع فیصل جانے والا فلائی اوور بند۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یو ایس اسپیس کمانڈ ہیڈ کوارٹرز کی الباما منتقلی کا اعلان، کہا چین اور روس کو خلائی میدان میں آگے نہیں نکلنے دیں گے، دنیا کا بہترین دفاعی نظام گولڈن ڈوم بنائیں گے، میڈیا سے گفتگو میں پھر 7 جنگیں رکوانے کا تذکرہ۔ اور شکست کا بدلہ، افغانستان نے حساب برابر کر دیا، شارجہ میں 3 ملکی سیریز میں پاکستان کو پہلی شکست، 170 رنز ہدف کا تعاقب کرتی قومی ٹیم 151 رنز ہی بنا سکی۔ السلام علیکم، یہ ہے سما اور میں ہوں محمد اسحاق۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، یہاں آپ کو اہم خبر دیں۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے دریائے چناب اور راوی میں ایک بار پھر اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ دریائے چناب اور دریائے راوی کے بالائی علاقوں میں شدید بارش متوقع ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ہیڈ مرالہ، خانکی اور قادر آباد پر اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں چناب اور راوی میں ملحقہ علاقوں میں طغیانی کا امکان ہے۔ تمام متعلقہ محکمے ضروری حفاظتی اقدامات کریں۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن نے دریائے چناب اور راوی میں ایک بار پھر اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے چناب اور دریائے راوی کے بالائی علاقوں میں شدید بارش متوقع ہے۔ ہیڈ مرالہ، خانکی اور قادر آباد پر اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ اگلے 48 گھنٹوں میں چناب اور راوی سے ملحقہ نالوں میں طغیانی کا امکان ہے۔ تمام متعلقہ محکمے ضروری حفاظتی اقدامات کریں۔ آگے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں 2 مختلف مقامات پر سی سی ڈی کے مبینہ مقابلے 2 ملزمان ہلاک، 1 زخمی۔ گجرپورہ میں سبحان نامی ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ اس پر مزید اپڈیٹ کریں گے جہانگیر خان۔ جہانگیر بتائیے گا۔ ابھی ایک پولیس مقابلہ جو ہے وہ گجرپورہ میں ہوا ہے، جس میں سی سی ڈی کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ملزم ہلاک ہوا ہے، جس کی شناخت سبحان کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس مقام کا یہ کہنا ہے کہ ملزم کو نشاندہی کے لیے کرول گاؤں لے جایا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی، جن کی زد میں آ کر ملزم ہلاک ہو گیا۔ جبکہ دوسرا مقابلہ جو ہے وہ مستی گیٹ کے علاقے میں ہوا ہے، جس میں مقابلے کے دوران ایک ملزم ہلاک اور ایک کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی شناخت ہلاک ملزم کی شناخت جو ہے وہ شبیر کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ زخمی آفاق کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سی سی ڈی کا کہنا ہے کہ مارے جانے والے دونوں ملزمان سنگین وارداتوں میں ملوث تھے۔ جہانگیر خان، شکریہ آپ کا۔ امریکی فوج نے وینزویلا سے نکلنے والے منشیات سے بھرے جہاز پر حملہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے امریکی فوج کے حملے میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکی فوج نے وینزویلا سے نکلنے والے منشیات سے بھرے جہاز پر حملہ کیا ہے۔ امریکی فوج کے حملے میں 11 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ نے حال ہی میں کیریبین میں بحری بیڑا تعینات کیا ہے۔ امریکی فوج کے حملے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکہ نے حال ہی میں کیریبین میں بحری بیڑا تعینات کیا ہے۔